دنیا کا سب سے قیمتی موسم اور مہنگی گھڑیاں انسانوں کے لیے اللہ الرحمن نے مومنین کو نواز رکھی ہیں، لکھی سب کے مقدر میں ہیں، تقسیم سب کے لیے کی ہیں، مگر نصیبے والے لوگ ان گھڑیوں کو، قیمتی لمحات کو اپنا بنانے کے لیے جاگ رہے ہیں۔ اللہ اس جاگنے کو تھکاوٹ نہ بنائے، بس قبول کر لے۔ احباب گرامی، ساری زندگی پورا سال تقریریں ہوتی رہتی ہیں، مگر رمضان کا مہینہ، اس کے لیکچر ایک درد ہوتے ہیں، جس درد کو لے کر کے آپ احباب کے ہاں پیش ہوتے ہیں، چل کے آتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس جہان میں اپنے آنے کا مقصد سمجھ جاتے ہیں، وگرنہ 8 ارب کی آبادی میں 6 ارب لوگوں کا بہکے رہنا، منکر رہنا، انکاری رہنا، کفر پہ رہنا، کلمے کا باغی رہنا، اللہ سے دور رہنا، ان بد نصیبوں کی زندگی اللہ نے بڑی خوبصورت بنائی ہے، یورپ بنا دیا ہے۔ حسن سے، جمال سے، موسموں سے، دولتوں سے اللہ نے ان کی جھولیاں بھر دی ہیں، مگر یہ نصیبے کی بات ہے کہ غریب ہو کے بھی، ماڑے ہو کے بھی، کمزور ہو کے بھی اس کا دم بھرتے ہیں، نام لیتے ہیں، تو شاید اسے ترس آ جائے کہ اتنے تگڑے بھی نہیں تھے، ماڑے حالات والے تھے، اس کے باوجود بھی میرے بن کے رہے ہیں۔ اللہ ہماری اداؤں کو دیکھ کے راضی ہو جائے تو شاید بات بن جائے، ہمیں اپنے عمل پہ کوئی اکڑ بھی نہیں، کوئی فخر بھی نہیں۔ حضرات، مجھے آج کی ملاقات میں کچھ چیزیں واضح کرنی ہیں کہ جو گڈ مڈ کی جا رہی ہیں، اور انسانیت پہلے سے زیادہ جتنی ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، سوشل میڈیا کا عروج ہے، ہر بندہ کیمرہ مین بن گیا ہے۔ جس کو کچھ نہیں لکھنا آتا تھا، میسج وہ بھی لکھ لیتا ہے، اور نہیں تو وائس میسج تو کر ہی لیتا ہے۔ بڑے سارے دھوکے ہیں جو آپ کو اور آپ کی اولادوں کو دیے جا رہے ہیں، آپ کی اور میری تو چلیں جیسے تیسے گزر گئی، لیکن یہ جو ہمارے بچے ہیں، جتنا خوفناک زہر ان ٹین ایجرز 19 سے نیچے کی عمر کے بچوں کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے، آپ کو شعور ہی نہیں ہے، اور شاید آپ جانتے بھی نہیں۔ میں اس کی کچھ مثالوں کے ساتھ آج کے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ لوگوں نے آج کل ایک نام سنا ہوگا کہ الہادی زور پکڑ رہے ہیں، دیکھنے میں نظر نہیں آ رہے، مگر اپنے بار کیسے کتابوں میں، نصابوں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں آپ کے جتنے قانون نافذ کرنے والے ادارے دائیں بائیں، ملک، حکومت، آپ کی فوج، آپ کی سپاہ، آپ کا وطن، کسی بھی شخص کو معافی نہیں دی جا رہی، کسی بھی شخص کو معافی نہیں۔ اور معافی ملے کیسے؟ کہ جس قوم کی زندگی میں ماں باپ اور پیدا کرنے والوں کی عزت نہ رہے تو باقی کون ہوں گے؟ جن کی نظر میں رب اور رسول کی ویلیو نہ چھوڑی جائے، ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا۔ جو رب کو بھول سکتے ہیں وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔
وار کیا ہے ذرا وار دیکھیے. رمضان المبارک ہے، آخری عشرہ 27ویں رات ہے. اللہ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کا ایک رجحان اور تڑپ، آرزو، تمنا اور مغفرت کی امید لے کے کہ اللہ جہنم سے بچا کے جنت دے دے اور میری یہ رات قدر کی بنا لے اور اللہ میری ویلیو قبول کر لے. یہی فکر ہے نا لے کے بیٹھے. آپ کے اور میرے چھوٹے بچوں کو یہ ذہن میں زہر ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں پاگل ہیں. کیوں؟ اللہ تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ بھائی اگر اللہ نہیں ہے تو یہ قرآن کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن بھی کس نے کہا ہے؟ یہ قرآن کو پڑھنے والے پڑھانے والے سارے معاذ اللہ جھوٹے ہیں. وہ بھائی کیوں جھوٹے ہیں؟ دیکھو جی، کہتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجید رمضان میں اترا ہے. رمضان میں تو اترا ہی نہیں. آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں آج تک یہی سنا نا کہ رمضان میں قرآن اترا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی تو نہیں آئی، لیلۃ القدر میں آئی نہیں. نہ وہ رمضان تھا نہ رمضان کا آخری عشرہ تھا. تو بات ہی غلط ہو گئی. قرآن خود کہہ رہا ہے میں رمضان میں اترا ہوں، تاریخ بتا رہی ہے، سیرت بتا رہی ہے کہ رمضان میں اترا ہی نہیں. آپ میرے ساتھ ہیں، مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، سمجھدار دانا بھی نہ بیٹھے. جب ایک چھوٹے بچے کا جو ابھی 5ویں 6ٹھی کلاس میں ہے، مڈل میٹرک میں ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہے، BS میں پہنچ گئے، اور اس کا ذہن یہ بنایا جا رہا ہو کہ یہ جو مسلمانوں کی کتاب ہے نا، یہ کسی بڑے گھٹیا سے بندے نے اس کا سکرپٹ تیار کیا ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. بھائی کیوں؟ کہ اس کی نزول کی تاریخ اور ابتدا ہی غلط ہے، جھوٹ ہے. اچھا، جس سے یہ بات کی جاتی ہے بچہ کے باپ سے کرتا ہے، باپ پڑھا لکھا ہے اور ماشاءاللہ MPhil ہے، اس کا چچا PhD ہے، وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. پروفیسر صاحب جی یار بچے نے تو آج ہلا کے رکھ دیا، پاگل کر دیا. بھائی کیوں پاگل ہو گئے ہو؟ وہ جی اس نے کہا ہے کہ قرآن مجید تو رمضان میں نازل ہی نہیں ہوا، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. تو میرے دوستو، آج ضرورت ہے کہ آپ اور میں بھی پڑھیں تاکہ اولادوں کو مطمئن کریں. جس اساس اور بیس کا ہمیں علم ہی نہیں. آپ نے بھی قرآن مجید سنا، اس کا سننا ثواب، پڑھنا ثواب، دیکھنا ثواب. آپ کی نظروں میں آنے والی نسلوں میں کیا دکھائیں گے؟ تو سنیے، قرآن مجید کے 2 نزول ہیں، جسے نہیں پتا وہ جان لے. 2 نزول. پہلا نزول میں نے اس پہ ایک دفعہ پہلے بھی گفتگو کی تھی لیکن کسی اور پیرائے میں. پہلا نزول وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بولا ہے ہر امت کے لیے اللہ نے اپنا کلام کیا، ہر نبی کے لیے، ہر امت کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے جو گفتگو کی تھی اسے تورات کہتے ہیں. باقی جو یہودیوں کے انبیاء تھے جیسے سلیمان علیہ السلام ہیں، ان کے پاس صحیفے تھے. داؤد علیہ السلام کے پاس زبور تھی، وہ گفتگو کی تھی اللہ کی اس قوم سے. ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے، اسی طرح عزیر علیہ السلام کے صحیفے تھے. تو جن جن انبیاء کو اللہ نے صحیفے دیے وہ اس قوم کے لیے اللہ کی ریکارڈڈ گفتگو تھی، ریٹن فارم میں تھی، اتاری گئی. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انجیل اور ان کی قوم کے لیے. اللہ نے جو ہمارے لیے
محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی، کلام کیا، اسے قرآن کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ نے رکھی کہاں؟ میں آپ لوگوں کی ماشاءاللہ توجہ کو داد نہیں دیتا، بلکہ اللہ سے شکر کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا اللہ نے سننے کا رجحان بنایا ہے۔ اللہ اسے قبول کرے اور سمجھداری سے نوازے۔ یہ جو رب نے گفتگو کی ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ نے اسے لوح محفوظ میں رکھ دیا، سیو کر دیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کسی جن، بشر، کسی بھی انسان کی اپروچ نہیں ہے، نہ وہاں کوئی وائرس ہے۔ ہمارا کارڈ خراب ہو جاتا ہے بس اوقات، اس میں ریکارڈڈ چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، مگر وہاں نہیں۔ اب اللہ نے یہ فیصلہ لیا کہ لوح محفوظ سے اس کتاب کو آسمان اول میں بیت العزا پہ اتارنا ہے۔ یہ جو اس کا پہلا نزول ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد اور طریقہ وہی ہے جو آسمان اور زمین پہلے دن بناتے ہوئے تھا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، ان میں 12 مہینوں میں ایک رمضان بھی ہے۔ اس مہینے میں آخری عشرے میں، تاک رات میں، لیلۃ القدر میں پورے کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے بیت العزا پہ اتار دیا گیا۔ اور یہ رات کیسی تھی؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، ساری دنیا کے جتنی بھی شیطانی طاقتیں تھیں چینج کرتے ہوئے، جب ہماری فوج کنوائے کی شکل میں اپنا اسلحہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہی ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کنوائے کیسے چلتی ہے؟ پورے پہروں کے ساتھ اللہ نے ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی، جبریل امین کی نگرانی رہی، اور کسی کو پر مارنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ پورے کا پورا کلام اللہ تعالیٰ کا وہ لوح محفوظ سے بیت العزا پہ اتار دیا گیا۔ آج کے بعد اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے اور سوال کرے، یا آپ کا کوئی بیٹا یا بیٹی اسے بہکانے کی کوشش کرے کہ رمضان میں تو قرآن اترا ہی نہیں، تو اس شخص کو یہ بتا دیجئے، سمجھا دیجئے، پڑھا دیجئے، برین واشنگ کیجئے۔ اگر تو ہے نہ جاننے والا، سنیے، جاہل دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جہالت کی دو قسمیں۔ ایک ہے جہل بسیط۔ کیا ہوتی ہے یہ؟ یار ایک شخص کیا اٹھا ہے، آپ لوگوں کی توجہ بٹ گئی ہے، چلیں اس کا اپنا میٹر ہے، آپ ذرا توجہ رکھیں، یہ سبق سمجھنے والا ہے۔ جہل بسیط، جہل بسیط کیا ہے؟ میں سڑک سے ادھر مڑا، اب مجھے نہیں پتا کہ نہر کے اس کنارے والا راستہ بھی یہاں تک آتا ہے، اوپر والا بھی آتا ہے، کون سا صحیح ہے؟ کوئی بند تو نہیں؟ میں فون کرتا ہوں کہ بھائی عبد البصیر، میں لیفٹ سائڈ سے نہر کے آ رہا ہوں، یہ راستہ آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی آتا ہے۔ میں نے مان لیا، میں آیا، میں پہنچ گیا۔ اگر یہ کہتے کہ وہ کھلا ہے اور میں کہتا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کھلا ہی نہیں، مجھے کوئی کہتا جی اوپر والے راستے سے آ جائیں، آگے پل ہے، پھر مڑائیں، میں کہوں نہیں نہیں، یہ تو ہسپتال ہے، یا مرکز الفتح، کیا تعلق ہے؟ تو اسے کہتے ہیں جہل بسیط۔ علم نہ ہو تو جان لینا، پوچھ لینا اور مان لینا، اس کا علاج ہے اس جہالت کا۔ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کہ بدر میں کتنے لوگ تھے، انتظار میں ہے کو بتا دے، کسی نے بتایا 313 تھے، کہتا ہے شکریہ۔ ایک ہوتی ہے جہل مرکب، ایسی جہالت کہ یہ بندہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ جی بدر میں کتنے تھے؟ پتہ نہیں، میں نے بتایا 313 تھے، کہتے یہ ہو نہیں سکتا۔ اچھا بھی جو ہو سکتا ہے وہ تم بتا دے، کہتا ہے میں کیوں بتاؤں؟
پھر 313 کو مان لے، کہتا جی میں کیوں مانوں؟ ان بندوں کا علاج نہیں ہوتا۔ ملحد کی بیماری یہ ہے کہ اس نے نہ کے علاوہ، اعتراض کے علاوہ، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کے چکر کے علاوہ سیکھا ہی کچھ نہیں۔ بیچارہ ظاہر بین ہوتا ہے، آنکھ نے دیکھا تو مان لیا، نہ دیکھا انکاری بن گیا، سونگا تو مان لیا، نہیں خوشبو بدبو آئی تو نہیں مان رہا، انکار کر دیا۔ تو ایسے انکار نہیں ہوتے۔ بہرحال قصہ مختصر، قرآن مجید کا پہلا نزول کہاں سے کہاں تک ہے؟ لوح محفوظ سے بیت العزہ۔ بیت العزہ کہاں ہے؟ پہلے آسمان پہ۔ دوسرا نزول شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کی ڈیوٹی لگائی، آپ نے پہلی وحی لے کے جانی ہے۔ یہ رمضان میں نہیں ہے، یہ سارے کا سارا نہیں ہے، جتنا رب نے کہا پہلی وحی صرف 5 آیتیں۔ آخری پارہ سورہ العلق، یہی ہے نا، آخری پارہ، سورت کا نمبر ہے 100، نزولی اعتبار سے نمبر ہے 1، موجودہ ترتیب میں ہے نمبر 100۔ یہ سوال سمجھانا چاہتا ہوں، اس پہ بڑے سارے لوگ بیچارے، ہر وہ بندہ جو حق کا انکار کرے وہ رافضی ہوتا ہے۔ رفض کا معنی انکار ہے، منکر ہوتا ہے۔ نہ شکرا ہو تو کافر ہوتا ہے، کفر نہ شکری کو کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے سچا بھی کوئی نہیں، حق پہ بھی کوئی نہیں۔ اب یہ بیچارہ اٹھ کے اللہ کی اس کتاب کو، وہ جی یہ صحابہ نے لکھی ہے، تو نبی کے یاروں نے اور نبی کے یارانے اور گھرانے نے مل کے قرآن بدل دیا تھا۔ کیسے بدلا ہے؟ کہتے جی دیکھو، پہلی وحی کب اتری؟ جب آپ مکہ میں تھے، غار ہرا میں تھے، جبل نور میں تھے۔ وحی کے لفظ پہلے معلوم ہے، آیتیں معلوم ہیں، آیتیں تھی 5۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ کہتے اسے فاتحہ کی جگہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو مجھے بھی سمجھ آتی ہے، آیتیں بھی پہلی ہیں تو یہ سورت بھی پہلی ہونی چاہیے تھی۔ لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یارانے اور گھرانے نے مل کے معاذ اللہ یہ قرآن کی ترتیب بدل دی ہے۔ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو یہاں مرکز الفتح میں پڑھا جا رہا ہے، جو باقی مساجد میں پڑھا جا رہا ہے، جس کو اہل السنہ والجماعہ کے سارے گروہ پڑھتے ہیں۔ اور یاد رہو، رکھیے گا، مبارک ہو، آپ لوگوں میں لاکھ اختلاف ہیں، لیکن اہل السنہ والجماعہ کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جتنے گروہ ہیں، جتنے فرقے ہیں، آپ الحمدللہ قرآن مجید کی ترتیب پر، پاروں پر، سورتوں پر، آیات پر متفق ہیں۔ کم از کم اتنا اتفاق تو ہے، اور یہی کفر کو گوارا نہیں۔ او جی انہوں نے قرآن بدل دیا تھا، کہیں مشہور کیا جی 10 پارے کم ہیں، وہ کسی صحابی کی بکری کھا گئی تھی، او جی فلاں اس میں چینج ہے، انہوں نے من مرضی کے لکھے ہیں۔ اوٹ پٹانگ لے کر کے امت کے اجماع کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی گئی، تو پوری توجہ سے سنیے۔ یہ جو قرآن مجید شروع ہوا نا، اقرا، یہ دوسرا نزول ہے، یہ مکمل قرآن نہیں اتارا گیا، یہ ضرورت کے تحت ہے، یہ ضرورت کے تحت ہے۔ ابتدا کہاں سے ہے؟ مسئلہ بن گیا، عورت شوہر سے لڑ پڑی، اللہ نے آسمان سے جبریل امین کو روانہ کر دیا۔ 28واں پارہ سورہ مجادلہ، اس کی ابتدا آ گئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ سوال آ گیا چاند کیا ہے، 28 منزلیں کیا ہے، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس۔ مسئلہ بن گیا کہ خرچ کیا کریں، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر۔ یہ چیزیں جیسے جیسے ضرورت، سوال، مسئلے بنتے گئے،
آسمان سے رب وہاں سے اتار کے دیتا گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ میڈیکل اسٹور میں سب سے پہلے وہ دوائی آئی ہو جس کا مریض پہلے آیا ہو۔ میڈیکل اسٹور تو پورا ہے، اور سب سے پہلے جو دوائی خانوں میں رکھی گئی، خریدی گئی اور لائی گئی، ممکن ہے وہ کینسر کی ہو، شوگر کی ہو، لیکن پہلا پیشنٹ کون آیا ہے؟ میرا سر دکھ رہا ہے، کوئی سر درد کی ٹیبلٹ دے دیں۔ اب جو دی جا رہی ہے وہ پہلے آئی نہیں۔ اگر کوئی کہے، بے وقوف ہوگا کہ جناب جو میڈیسن پہلے آئی تھی، جو بندہ پہلے آیا ہے، اس کو کیوں نہیں دی گئی؟ بے وقوفی کے سوا یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ اتارا جس ترتیب سے کیا ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یاد کس ترتیب سے کیا؟ جو لوح محفوظ میں ترتیب ہے، جو بیت العزہ میں ترتیب ہے، وہاں سورت الفاتحہ پہلی سورت ہے، وہاں سورت العلق 100ویں سورت ہے، لیکن تعلیم اور تدریس کے چیپٹر اور پیراگراف کی ضرورت تھی، آغاز کرنا تھا، اقرا سے کیا گیا۔ آج ہمارے پاس جو قرآن مجید یہاں ہے، ذرا ایک پڑھانا، کوئی جو بھی ہے دے دیں مجھے۔ جس بھی کمپنی کا آپ قرآن مجید اٹھائیں گے، اس وقت میرے پاس تاج کمپنی کا ہے، کمپنی رہے یا نہ رہے، اللہ رب العزت نے یہ جو قرآن مجید مسلمانوں کا ہے، اس پہ اجماع ہے، یہ ایسے کا ایسے ہے، لوح محفوظ میں بھی ایسے، جبریل امین کے پاس بھی ایسے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں محفوظ بھی ایسے، ہر سال اس کا دور الحمد سے لے کے والناس تک بھی ایسے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کاتبین وحی کو لکھوایا تو اسی ترتیب سے، جمع کروایا تو اسی ترتیب سے، نمازوں میں پڑھ کے سنایا تو اسی ترتیب سے۔ تو پیچھے حافظ بھی تھے، محافظ بھی تھے، کاتب بھی تھے، تحریریں بھی تھیں، تقریریں بھی تھیں، آسمان بھی تھا، دور بھی تھا۔ ایک لفظ کی غلطی کرے، 70 سالہ حافظ آگے کھڑا ہو کے، پیچھے 7 سال کا حافظ کھڑا ہو کے ٹوک دیتا ہے کہ استاذ جی نہیں، یہ مشابہ پڑ رہا ہے، یہ آپ لفظ کسی دوسری صورت کا اٹھا رہے ہیں، یا اس کو درست کر لیں۔ تو اس دھوکے سے بھی نکلیے گا اگر کوئی دینے کی کوشش کرے کہ نبی کے یارانے نے قرآن بدل دیا ہے، نمبر پہلا تھا لہذا سورہ علق کو آخری پارے میں رکھ کے 100واں نمبر کیوں دیا گیا؟ تو آپ کو جواب کا پتہ ہونا چاہیے کیوں دیا گیا۔ میں اس کی مثال ایک تھیسز اور اسائنمنٹ سے، جو بچے پڑھے ہوئے ہیں وہ اس کو سمجھیں گے۔ میرے ذمہ تھیسز تھا کہ میں نے علوم القرآن پہ کام کرنا ہے، صحیح البخاری میں سے کرنا ہے، اور اس میں جو علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ ان کی شرح ہے بخاری کی، اس کے اندر رہ کے کرنا ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ اب میں نے جب یہ بک دیکھی اور خریدی، اس کی ایک اپنی ترتیب ہے، لیکن مجھے ایک پیراگراف ملا، میں نے اس کو سب سے پہلے لیا، پارچہ کاٹا، رکھ لیا، لیکن اس کی باری کہاں آئی؟ آخری چیپٹر میں، آخری چیپٹر میں۔ اگر کوئی مجھے کہے کہ جناب یہ پیرا آپ کو پہلے ملا ہے، اس کو آخر میں۔ دوسری مثال لیجئے، گندم سب سے پہلے میرے گھر آئی ہے، سموسے میں سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ گندم۔ گندم آٹے کے بغیر تو نہیں ہے نا، میدا ہے، آٹا اسی سے نکلا ہے۔ کتنے مرحلوں کے بعد تیار ہو کر کے میں نے اس کو تیل میں ڈالا ہے، ایک پروسیجر ہے، طریقہ کار ہے، تیرے رب کا نظام ہے۔ اگر ایک طالب علم کو، ایک ٹیچر کو، ایک محقق کو اجازت ہے، آپ کو پتہ ہے فہرست سب سے آخر میں بنتی ہے، کسی بھی بک کی فہرست، لیکن اس کی جگہ کہاں ہوتی ہے؟ پہلے۔ تو اب آپ کہیں جناب فہرست آپ نے بنائی آخر میں ہے، بنائی آخر میں، اور آپ اس کو فرنٹ پہ لے آئیں۔ کسی بھی مکان کا سارا حصہ بننے کے بعد پھر جا کر کے ہم اس کے مین گیٹ پہ آتے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب بالکل فطرت کے مطابق ہے، نیچر کے مطابق ہے۔
اللہ نے جو ترتیب دی تھی ہم نے اس میں کچھ نہیں بدلا، میرے نبی کے یاروں نے نہیں بھی بدلا، آپ کے پیاروں نے بھی نہیں بدلا، ایک لفظ یا ایک حرف بھی نہیں بدلا گیا۔ لہٰذا یہ دھوکہ اپنے پاس سنبھال کے رکھیے۔ کتاب اللہ کے دونوں نزول اگر سمجھ گئے ہیں تو اگلی بات تیسری، اللہ تعالی ہم سے پوری کتاب میں کسی ایک جگہ بھی ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ آپ اور میں فرقے بنا لیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ ملو، فرقے کیوں بنا کے بیٹھے ہیں؟ ذاتی مقاصد ہو گئے، غیر ہمیں فرقوں میں بانٹ کے لڑا کے اپنے مقاصد پورا کرے گا، لیکن ہمیں اکٹھا ہونا ہے۔ اکٹھا کس بات پہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلا مطالبہ کیا ہے قرآن مجید میں، ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی، دو سبق یاد ہو جائیں گے۔ نزولی ترتیب کون سی ہے؟ لوح محفوظ سے بیت العزہ۔ اور توقیفی ترتیب کون سی ہے؟ کہ اللہ نے اس کو جیسے جیسے اتارا ہے نزولی میں، یہ ہم تک الگ الگ سے آئی۔ آپ چونکہ رات کے 12 بجے کے بعد جاگ رہے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کا جواب سن کے میں کوئی بگڑا نہیں، پریشان نہیں ہوا، اور میں نے آپ لوگوں کو پریشان بھی نہیں کیا۔ میں نے جو آدھا گھنٹہ سبق پڑھایا ہے نا، آپ نے اس کا جواب الٹ دیا ہے۔ پہلا نزول ہے وہ، مگر وہ توقیفی ترتیب ہے، وقف خاص، اسے چینج نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ ہے یہ ترتیب جو لوح محفوظ میں پڑی ہے، جو بیت العزہ میں پڑی ہے، جو رب نے اتارا ہے، اس میں سورہ علق پہلی ہے، مگر اس کتاب میں نمبر 100واں ہے۔ یہ 100واں نمبر کس نے لگوایا؟ جبریل امین نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے اپنے اصحاب کو بتایا، کاتبین وحی کو لکھوایا، ایک ایک آیت کی ترتیب دلوائی، کون کس جگہ پہ ہے، یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل اور فعل ہے۔ اس کے مطابق سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ یہ سبق میں بارہا پڑھا چکا، آپ لوگوں کو پھر سے یاد دہانی کے طور پہ۔ جب میں کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں، کسی بھی ٹیچر سے بات کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب میں پہلا حکم کیا ہے، تو وہ سب سے پہلے کہتے ہیں اقرا، پڑھیے، پڑھنے کا حکم۔ جس قوم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، پہلا حکم ہی پڑھنا تھا، وہی قوم آج ان پڑھ ہے، تعجب نہیں ہے۔ آپ نے پہلا حکم جو اس ترتیب میں ہے، وہ ہے ترتیب نزولی کا پہلا حکم اقرا، ترتیب توقیفی کا حکم لوح محفوظ کا پہلا حکم، اور بیت العزہ میں موجود قرآن کا پہلا حکم۔ یہ آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب اتاری ہے اور اس کو بھیجا ہے، اس کا پہلا حکم یہ مالک الملک نے آیت نمبر 20 کے بعد آیت نمبر 21 میں دیا ہے۔ اس سے پہلے کوئی حکم نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ خبر ہے، اس کی تصدیق کی جائے گی۔ اللہ مخلوق کے بارے میں بھی خبر دیتے ہیں، خالق کے بارے میں بھی۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں خبر ہے، آج تک اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ انسان مخلوق ہے، یہ خود نہیں بنا، یہ آٹومیٹکلی نہیں آیا، یہ کسی کے نظام میں، سسٹم میں ہے۔ کوئی ہے نا کہ جو اس کے دل کی ایک دھڑکن میں 1,00,000 کلومیٹر تلک خون پمپ کر کے پہنچا دیتا ہے؟ اتنی وینز ہیں تیری میری باڈی میں جن کی لینتھ ہے۔ کوئی ہے جو آنکھ کی پتلی میں، آپ کے اس 1.5 انچ کے ڈیلے میں 32 کروڑ کے لگ بھگ راڈ اینڈ کونز ڈال دیتا ہے؟ کوئی ہے جو باپ کی پشت میں سے نکلنے والے پانی کے قطرے میں، منی یمنا جسے قرآن بولے، اس ایک پانی کی بوند میں 30 لاکھ تیرے میرے بہن بھائی پڑے ہیں، دنیا میں آنے کو تیار ہے؟ کوئی ہے جو 29,99,999 کو مروا کے یا پیچھے کر کے آپ کو اور مجھے چنتا ہے؟ وہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس۔ اللہ نے یہاں پہلے حکم میں دیوبندیوں کو آواز نہیں دی، کیونکہ یہ بیچارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں شاید دیوبند نہ بھی دیکھا ہو مگر نسبت ہے،
اور جب یہ شہر نہیں تھا تو یہ لوگ بھی نہیں تھے، یقینی بات ہے۔ اللہ نے بریلویوں کو آواز نہیں دی، شہر بریلی جب نہیں تھا، یہ تھے ہی نہیں، اور ان میں سے شاید اکثر و بیشتر نے وہ شہر دیکھا بھی نہ ہو، مگر نسبت کر کے بیٹھے ہیں۔ مگر ایک بات ضرور ہے، آپ سب میں سے بلکہ اکثر نے مکہ یقیناً دیکھا ہوگا، جنہوں نے نہیں دیکھا رب دکھائے، ایک تڑپ ہے۔ مدینہ دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو رب دکھائے۔ یہ ہے صوت الحرمین، مکے اور مدینے کی آواز۔ یہاں رب نے یہ نہیں کہا وہابیو، نہیں کہا شیعو، نہیں بولا رافضیو، نہیں بولا سبائیو، نہیں میرے مالک نے کہا اے اہل چشت اہل بہشت، نہیں آواز دی اللہ نے سول وردیو قادریو۔ ایسا تو رب کا مزاج ہی نہیں ہے نا، 4200 ازم دنیا میں کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جتنے بھی لوگ ہیں خود کو انسان مانتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الناس۔ ویسے اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے، یہ پتہ کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ نیند نہ آنا صرف اللہ کا خاصہ ہے، اور یہ توحید کی علامت ہے۔ بندہ ہے بیٹری ویک ہو جائے، لو ہو جائے، موبائل سگنل چھوڑ دیتے ہیں، انسان تو پھر انسان ہے، دن بھر بھی جاگے، راتوں کو بھی جاگے، قیام بھی کیا، اور میری جیسی تلخ آواز سننا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن جو سبق پڑھا رہا ہوں انشاءاللہ نسلوں تلک کام آئے گا۔ پہلا حکم سیکھ جاؤ، زندگی میں کبھی لڑو گے نہیں، میرا ایمان ہے۔ میں نے جب سے یہ سبق پڑھا ہے نا، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے پھر کسی کے ساتھ اختلاف اپنی جگہ لیکن احترام کے ساتھ، میں نے کسی مسلک کے بندے کو آج تلک الٹا نام لے کے یا غلط سوچ کے ساتھ نہیں پکارا۔ کیوں؟ جب یہ نقطہ سمجھ آ جاتا ہے نا تو پھر بندہ اپنی اوقات میں رہتا ہے، اور بندہ جب تک اپنے ظرف میں رہتا ہے دوسرے کا لحاظ رکھتا ہے، اور اگر 100% بھی کوئی غلط کر رہا ہو میں سب سے پہلے اس کے لیے عذر ڈھونڈتا ہوں کہ نہیں یار انسان ہے، جو میری نظروں میں اتنا بڑا آ رہا ہے اگلے پل یہ توبہ کر لے منیب بن جائے تو میرا کیا بنے گا؟ میں اس کے بارے میں ایک ذہن لے کے چلا گیا ہوں، اور اگلے پل وہ توبہ کر کے رجوع کر لیتا ہے تو میری اس کے بارے میں ذہنیت تو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس۔ اگر میں رات کے اس پہر آپ لوگوں سے پوچھوں کہ تاندلیہ والا میں آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں آپ انسان ہی ہیں نا؟ میں انسانہ چ بیٹھا، اچھا میں خود نو بھی چونڈی وڈ کے ویکھاں کہ میں بھی انسان ہی ہاں، کتے لویا تو نہیں ہے؟ انسان ہے نا سارے؟ خوش رہو، منی بیٹھے ہو۔ میں نے ویسے عادت نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کی، لیکن تھوڑا سا اگر محبت کر دیں، جڑے جڑے انسان نے صرف وہ ہاتھ چکن باقی نہیں، چلو تھلے کرو۔ ہوں اگر میں پوچھاں جڑے بھابی ہو تو فرق پی جانا ہے کہ نہیں؟ پھر میں پوچھاں جڑے سنی ہو چکو، فرق پی جانا ہے۔ میں کہوں دیوبندی، میں بولوں جو شیعہ ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا، اللہ نے کہا یا ایھا الناس، پہلا حکم، پہلا آرڈر زمین کے لیے عرش بری سے اترا، یا ایھا الناس، او انسانوں، او لوگو، یہی معنی کرتے ہو۔ آگے اللہ نے آرڈر دیا ہے اعبدو، اوبو، اس کا ترجمہ آپ لوگوں نے تاندلیاں والا میں جو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ عبادت کرو۔ اب ماشاءاللہ سارے عبادت کر رہے ہیں، اللہ قبول کرے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا یہ معنی نہیں تھا، نہیں ہے، اور نہیں ہونا چاہیے۔ عبدو کا معنی یہ ہے کہ بندے بنو۔ ہن میں تواڈے چوں کسے بزرگ نو کہاں، انہیں کہنا حیا کر، تیری عمر چھوٹی ہے، تو مینوں ہی کہن دیا بندہ بن۔ بچہ بیٹھا ہے ساتھ، ابو بیٹھا ہے، میرا ہی بیٹا محمد اٹھ کے کہے ابا جی بندہ بنو، مجھے فیل ہوگا۔ اللہ کیسی بات کر دی ہے، یا ایھا الناس اعبدو،
او لوگوں، خود کو انسان کہنے والوں، کلیم کرنے والوں، دعویٰ کرنے والوں، بندے بنو۔ عبادت سبھی کر لیتے ہیں، بندہ کوئی کوئی بنتا ہے، نہیں یقین ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ کے ٹھگی مارتے ہیں۔ آپ کے علاقے کے اللہ کروڑوں بار رحمت نازل کرے بابا جی عبد الصمد دینو وانا، ان کی قبر پہ میں چھوٹا تھا جب ان کا سنتا تھا کہ ہر بندے کا اپنا کلمہ ہوتا ہے۔ پٹواری دا کلمہ ہے، وہ پڑھے جدو لا الہ الا اللہ تے سویرے سویرے کہن ڈیا ہوندا کوئی تگڑی مرغی کل اللہ۔ عبادت تو ہے، بندہ تو ہے وہ۔ وکیل کا اپنا کلمہ ہے، جج کا اپنا کلمہ ہے، پولیس کا اپنا کلمہ ہے۔ عید تو پہلے تو سارے دے اپنے اپنے کلمے نے، دکاندار دا اپنا کلمہ ہے۔ اچھا، نمازی کا نماز پڑھ رہا ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، 2 نمبری کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، پھر بھی بندہ نہیں بنا، حج بھی کر رہا ہے بلکہ بے شمار کرایا ہے۔ یہاں بابا جی نے نقشہ کھینچا ہے عبادت گزاروں کا، جو ترجمہ ہم نے کیا ہے، عبدو عبادت کرو۔ بابا جی کہتے ہیں نہیں نہیں، بندے دے پت بنو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، او عبادت گزارو، نماز بھی پڑھی جاتے ہو، دلان دے پھٹ تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو۔ پہلی صف چ ننگے منہ نو کھلا رہا جے کوئی ننگے سر کھلو جائے، یہ کیا ہے؟ وہ دلان دے پھٹ تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو۔ آپ کو پتا ہے پہلی صف میں باپ کے ساتھ چھوٹا بچہ کھڑا ہو، آیا بھی پہلے ہو، تو کوئی چودھری آن کے کہے ہو پیچھے ہو جا، اس بچے کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ میرے تو مرشد نے کہا تھا کہ اگر قیدی بھی آئیں، باپ کو اور بیٹے کو، ماں یا بیٹے کو الگ کسی بیرک میں قید نہ کرنا، اگر کسی نے کیا تو کل قیامت کے دن میرا رب اسے اپنوں سے نہ ملنے دے۔ کیا خیال ہے؟ ہم نے آج تک کیا سنا؟ پہلی صف میں بڑے، بڑیاں چ بھی بابے، بابیاں چ بھی پہنچے بزرگ، ڈنڈا سوٹا .com والے، پھر اس کے بعد پیچھے اور اینڈ پہ جا کے بچے۔ اور ہم نے یہ منظر بھی دیکھے کہ بچہ کھڑا ہے، پہلے آیا ہے، انہوں پیر دے نال ٹھڈا مار کے چلو پیچھے، اوے دلان دے پھٹ تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو۔ میرے مرشد کی پوری مسجد کی صفیں کراس کر کے بیٹی امامہ میرے محبوب کے وجود پہ چڑھی، امام الانبیاء کے جسم پہ بیٹھی، حالت سجدہ میں محبوب کو سواری بنایا، خود سوار بن گئی۔ میرے تو مرشد نے یہ نہیں کہا گھر جا کے تیرے کو پتر تھی نہیں سانبھی جاندی، میں امام اب نمازیاں دی نماز خراب کر دی۔ میرے مرشد نے دل سیے تھے کیونکہ انہوں نے بندگی سکھائی تھی اور وہ بندگی میں رہتے تھے۔ افلا اکون عبدا شکورا، یہاں کیا ہے؟ مسجد میں کتا آ جائے تو اجازت ہے، بچہ نہ آئے۔ بازار میں عورت چلی جائے 100 بار سج دھج کے جائے، مسجد میں نہ آئے۔ بازار کے اوپر کوٹھے میں رہ لے، اللہ کے گھر میں اعتکاف نہ بیٹھے۔ اوے دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفساں تے چھری تے پھیری نہ، دمبئی کیتی جاندے ہو۔ 15 قربانیاں دی ہیں الحاج صاحب نے، 20 ویڑے کیتے نے، 40 اٹھ کیتے نے، 200 بکرا ہے۔ کیا کیا تیرے ان جانوروں کو ذبح کرنے نے؟ تیرے نفس پہ بھی کبھی چھری چلی؟ کبھی اس کی بھی قربانی دی؟ اوے فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو۔ ماں باپ کی خدمت فرض تھی، 12 دے 12 بچے ماں پیو نو ایک کہہ کے ٹر گئے کہ ساڈے مستقبل دا مسئلہ ہے، مستقبل نفل ہے، یہ تیرا ماضی، یہ تیرے ماں باپ تیرے اوپر فرض اور تیرا قرض ہے۔ جنہوں نے تجھے بچپن سے اٹھا کے آج عروج دیا ہے، تجھے عروج ملا ہے، انہی کو چھوڑ کے باہر بھاگ رہا ہے۔
फाखा माल यतीमां दा भज भज मसीती जाते हो, कुछ सानू भी दसो लाला जी आ की कीती जाते हो। सारे आप मसीते आए हैं तो डंडी मारन च कोई ना कोई किते ना किते काना होएगा। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर बाद सीन दिखाता हूं। या अय्युहन्नास उबुदू, पहला हुक्म है बंदा बनना। हम बंदे बने हैं कि नहीं, चेक आपने खुद करना है। मैं कहूंगा तो बुरा लगेगा, मैं कहूंगा तो बुरा लगेगा। मैं कुरान मजीद भी पकड़ा देता हूं। आप कुरान मजीद ही सुन रहे हैं ना, यहां 6 पारे एक रात में। ठीक है, जितना जानते हो उसके मुताबिक पहला हुक्म भी आज तक मान सके या नहीं मान सके। अगर मानना होता, आज हम ईद की शॉपिंग ना कर रहे होते और फिलिस्तीनी बच्चे वहां ना तड़प रहे होते। अगर हमने बंदा बन के दिखाया होता, वो कुरान की गैरत, वो जुर्रत, वो ईमान, वो यकीन, हम आज ये ना होते जो आज का नक्शा था। मैं एक बयान सुन रहा था एक राफजी का, कहता है जी अल्लाह की कसम अगर उमर ना होता तो आज मैं मुसलमान ना होता। अगर मैं खुद को मुसलमान कह रहा हूं, ये उमर का सदका है कि इराक फतह किया। कूफा और बसरा जैसी छौनियां, पता है कूफा और बसरा क्या है? ये कैंट थे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फौज के। यहां शहरी आबादी नहीं थी, ये फौजियों का एरिया था। ये बरकतें थी उनकी कि आज वो लोग बंदगी सीखे। आप और मैं बंदा नहीं बन सके। काफिर को इल्जाम, मुल्हिद को इल्जाम, हर बंदे को हमने उंगली उठा के कहा है। अपनी कुताहियों को पसे पुश्त डालकर हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है, लैलतुल कदर मिलेगी, लेकिन शर्त यह है कि बंदे बनो। बंदे, मैं मिसाल दिया करता हूं, आपके इलाके में शायद बचत हो, हमारे इलाके में मेरे अब्बू मुझे अक्सर कहते थे ओए बंदे दा पुत्र बन, और किसी खास मौके पे कहते थे ओए बंदे दा पुत्र बन। मैं जब फैसलाबाद आया तो फैसलाबादियों की रगे ज़राफ़त कुछ तेज़ है। मैंने वहां सुना, जमीलाबाद से गुजर रहा था, बाप ने बेटे को देखा, उसने कोई हरकत की होगी, उसने गाली दे दी। पहले कहा बंदे दा पुत्र बन, उसने तवज्जो नहीं की। फिर उसने कहा, उसे गाली दी, प्यो ने दी, और बड़ी बुरी बात थी। अगर बाप कह दे बच्चे को तो ये छोटी तकलीफ नहीं है, उसे बंदे का पुत्र ना कहे और कहे खोते दिया पुत्र। मतलब है खुद को अगर बुरा कह रहा है या शैतान का बच्चा कह रहा है तो दर्द है पीछे। बाप कह रहा है बंदे दा पुत्र बन, क्या पहले बंदे का बच्चा नहीं? मतलब यह है कि उसके रवैये और काम वो नहीं है जो एक इंसान के बच्चे के होते हैं। अल्लाह कह रहे हैं इंसानों बंदे बनो। मतलब यह है कि कहीं आपसे और मुझसे गलती हो रही है कि हम वो इंसान नहीं है जो रब चाहता है। तो ये सबक छोटा सा पढ़ लें। बंदा वो होता है जो 3 काम करे। अल्लाह ने अख दिती होवे ते वेखे, जो नबीना है उसे अल्लाह ने जन्नत देनी देनी, अल्लाह का वादा है इंशाअल्लाह। कान हो और पूरी तरह सुने, दिल हो और अच्छी तरह समझे। जो बंदा ये 3 काम करेगा इंसान वो बंदा है। अगर ये 3 काम नहीं करेगा, अल्लाह ने सूरह आराफ में कहा है वलकद ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा। हम जहन्नम में फेंकने के लिए जिन्हों को हमने तैयार किया है वो देखने में इंसान है मगर हकीकत में डंगरों से भी बदतर डंगर है। उनको डंगर कहना, ढोर कहना, ये डंगर को भी गाली है। ये पढ़िए जरा, ये आयतें यहां पढ़ी गई हैं, सुनाई गई हैं, आपने सुनी है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, दिल हो समझे ना भाई, दिल है, आज तक तौहीद समझ नहीं आई, सुन्नत समझ नहीं आई,
کان ہوں سنے نہ، آنکھ ہو دیکھے نہ۔ اللہ کہتے ہیں اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ ڈنگر ہیں، بلکہ ان کو ڈنگر کہنا بھی زیادتی ہے، یہ ڈنگروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ مثال لے لیں، تھوڑا تھوڑا جے پلے پیندا ہوئے، یاد ہوئے ماضی چ سنیا، کیونکہ اس ویلے دا سنیا بھی تو اتوں ہی گزر جاندہ ہے نا۔ برتن میں ایک لیول تک پانی آتا ہے، پھر ڈالیں تو وہ نیچے ہی گرتا ہے۔ تھکے ہوئے ہیں آپ، لیکن تھوڑا جاگیے، کوشش کیجئے۔ دنیا میں نے ڈھونڈا، پوری دنیا متفق ہے کہ سب سے کند ذہن غبی بد دماغ جانور جو ہے نا وہ کھوتا ہے۔ میں گدھا نہیں کہہ رہا اردو میں، کھوتا۔ تسی بھی کھوتا کہندے ہو یا گدوں؟ گدے کی سادے ہو؟ کھوتا۔ یہ جو کھوتا ہے نا، سب سے اڑیل، ضدی، ان پڑھ، جاہل، گوار، پرلے درجے کا اڑیل جانور ہے۔ لیکن میں نے جب پریکٹیکلی دیکھا، میں بایو کا سٹوڈنٹ رہا ہوں، مجھے حیاتیات پہ پڑھنا تھا، میں نے جانوروں کو دیکھا، میں نے علامہ، یہ جسے دمیری پڑھتے ہو نا، علامہ دمیری کی کتاب الحیوانات دیکھی، میں نے ڈسکوریز کو دیکھا، نیشنل جغرافیکل چینل کو دیکھا، پھر گدوں کے حقائق کو دیکھا، پھر میں نے زمینی حقائق دیکھے۔ میں ایک محلے میں رہتا تھا، اس محلے کو لوگ کہتے تھے کھوتا محلہ، اتنے کھوتے بہت سن، گلی میں جگہ 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 جگہ۔ تو خیر میں نا بڑا ڈیپلی اس کو دیکھتا۔ میرے ہمسائے کے پاس گدھا ریڑی تھی، میں اکثر لیٹ نائٹ جاتا ہوں، تہجد سے کچھ دیر پہلے انہوں نے گدھا ریڑی جوت کے جانا ہوتا تھا، صدار بائی پاس منڈی ہے ادھر، سبزی منڈی۔ تو میں نے ایک دن نوٹ کیا، میں نے آ کے تو وہ گدھا اس میں جوت رہا تھا، میں رک گیا، لائٹیں میں نے بند کی ہوئی ہیں، آگے اس نے گدھا لگایا، اندر نکلا پٹکا، اس نے ایسے کچھ چلے آتے، ہاتھ چ چھڑکنا پھوڑیا، بوتل میں کچھ چیزیں ڈالی ہوئی تھی، اور ساتھ میں اسے پتہ کیا کہتا ہے، بس اتنا سا کیا ہے اس نے۔ شیشے میں نے ڈاؤن کیے ہوئے، آواز بڑی مشکل سے میرے کان تک پہنچی، لیکن وائس آپریٹنگ سسٹم، اس نے گدھے کو ہاتھ نہیں لگایا، ریس نہیں دی، پیر نہیں دیا، سوئچ آن نہیں کیا، وائس آپریٹنگ سسٹم، جمپ کیا ہے، ریڑے پہ چڑھا ہے، اور گدھا جو ہے وہ چل پڑا ہے۔ اور ماشاءاللہ پھر میں نے اسے دیکھا، وہ منصور آباد سے آگے چڑھتے ہوئے کینال روڈ پہ، میں نے پیچھے گاڑی لگا دی، ٹاپو ٹاپ جان ڈیا ہے، لائٹیں میں نے فل کی تو پیچھے پھٹے پہ لکھا ہوا تھا پھیرا 90 یا نہ 90، سپیڈ پوری 90۔ سر جی کھوتا، میں نے بڑا غور کیا کہ کھوتے کو اس انسان نے بنایا نہیں ہے، میرے ہمسائے نے، نہ اس کا پانی اس نے بنایا ہے، نہ اس کا دانہ اس نے بنایا، نہ چارے کا خالق ہے، یہ صرف اس کو دیتا ہے۔ اور گدھے نے اپنے مالک کی اتنی پہچان رکھی ہے کہ اس نے ریس دی ہے، اور اس نے ریس پکڑ لی ہے، اور وائس آپریٹنگ سسٹم سے ابھی کان پہ ٹچ نہیں کیا، ساؤنڈ سسٹم نے جا کر کے کان میں معمولی سا ٹچ کرا ہے، گدھے کو مالک کی آواز کی پہچان ہوئی ہے، گدھا چل پڑا ہے، گدھا دوڑ پڑا ہے، اور پھیرا لبیا یا نہیں لبیا، سپیڈ پوری 90 ہے۔ پورے تاندلے والا میں بیٹھا ہوا ہر انسان جب اللہ کی اور خالق اور مالک کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، یہ دکان چھوڑ کے نہیں اٹھا، تو برا گدھا نکلا یا یہ انسان نکلا۔ اولئک کل انعام بل ہم اضل، او انسان تیرا جانور بنایا ہوا نہیں، تیرے اشاروں پہ چلے کہ دانے پانی کا بندوبست، میں تجھے دنیا کی ساری نعمتیں دوں، میں بلاؤں بھی، ما غرک بربک الکریم۔ پھر اللہ کیوں نہ کہے کہ یہ گدھوں سے بھی بدتر ہے، پھر اللہ کیوں نہ کہے یا ایھا الناس اعبدوا، انسانوں بندے بنو۔ اگلی چیز، مالک روکے اور بندہ روکے نہ، انسان روکے نہ تو گندا ہے۔ تسی جو اپنے موٹر سائیکل نو ڈکو، بریک مارو تو اور تیز ہو جائے۔ شیخو پورا سے تھوڑا آگے ہے چیچوں کی ملیاں، وہاں یہ واقعہ اس بندے نے مجھے خود سنایا جو گدھا ریڑی چلاتا تھا اور بیٹا اس کے ساتھ۔ کہندا جی اللہ نے تھوڑی سوخ دیتی تھی، اسی نہ اوکھے سوکھے ہو کے نا
ਘੁਮਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ तरक्की करिए, मेहरान ले ली। कहते हैं कि जब ये मोड़ आते थे, मोड़ बड़े हैं वहाँ पे, फाटक क्रॉस करके आगे मोड़, तो अक्सर स्पीड में गधा आ रहा होता था तो हम उसको खींचते थे, थोड़ा ब्रेक, फिर ऐसे तो बाएं मुड़ जाता था। कहते हमने थोड़ी बहुत सीख ली, अब उसी जेन से लेकर के आ रहे हैं कि यहाँ जब आना है ना तो इनू खिंचना है। कहते जी अब्बा जी उन्होंने नाले खिंचण, ये नहीं पता भी ब्रेक ते पैर रखना है, ਉਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਅੱਬਾ ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। नहीं रुकी ना, क्योंकि रोकने का तरीका वो नहीं था। लेकिन मैं आ रहा था पाकपतन से, दीपालपुर का रास्ता है, रास्ता उकाड़ा, इसी से गुजर के गया, रोड एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, मेन जीटी रोड पे जो दिल्ली को जाता है। गधा जख्मी है, बम्बू उसके घुसा हुआ है, और जो बूढ़ा गधा रेड़ी चलाने वाला था वो फुटपाथ में लग के फुट बैरियों से उसकी हिम्मत नहीं हो रही, बोल पाए, सीने में चोट है। मेहरान गाड़ी में फैमिली वो जख्मी है। मैं सबसे पहले बाबा जी के पास गया, मैं क्या बाबा जी की है, तो गुस्से च जिमें नहीं बंदा दसना नहीं चाहता, तकलीफ ही बड़ी है। मैं गाड़ी वालों के पास किया, 1122 को मैंने कॉल कर दी, उनकी भी हालत नहीं थी कुछ बताने की, फिर मैं ना खोते को बह गया। आप मजाक समझते होंगे, मैं रियल हूं, मैं ज़मीनी हक़ाइक़ को, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों से बातें करते थे वो समझते थे, आज भी जानवर बातें करते हैं और हम समझते हैं कि नहीं जे समझते। जिन्होंने डंगर रखे उन्होंने पता है भी नवें दुध जो गां मज करानी थी, बोलियां तो समझते हैं। जानवर भुखा है की कहता है, बोलियां तो समझते हो। मालक बोलता है, मुर्गियां रखी हुई, आह आह आह, नशे आते हैं कि नहीं। और कुत्ते को बुलाते हो तो वो भी समझता है, धुतकारते हो तो वो भी समझता है। मैंने पूछा खोतिया की होया, कहने लगा जी मेरे मालक ने मैं नशा आंदा सा, दौड़िया आंदा सा, उन्हें मैनू कहा कि रुक जा ते ब्रेक ते पैर रख, ते मैं तो जीटी रोड ते ब्रेक मारती, मैं नहीं वेख्या पिछे मंठार आउण डई है, न्यू खान आउण डई है, कोई ट्रेलर आउण डया, गड्डी आउण डई है, मेहरान आउण डई है, वज जावांगे, ठुक जावांगे। मैनू की, मैनू तो मेरे मालक ने कहा रुक जा, तो मैं रुक गया। मैं क्या की कहा सी मालक ने, कहंदा जी मैं चंगा भला दौड़िया आउंदा सा, उन्हें बस इन्नी की पिछू आवाज दी है। एक गधा होके इस पे ब्रेक ले ले, रुक जाए। तेरा मेरा रब पैदा होने से लेके मरने तक रोकता रहे, सूद नहीं खाना। कहां है इंसान, अल्लाह ना कहे बंदा बन। तेरी मेरी मार्केट में सूद, कारोबार में सूद, लेन देन में सूद, नकद उधार में सूद, हमारी लुकमों में सूद, हमारे पैदा हुए बच्चा पूरे पाकिस्तान का मकरूज, दुनिया भर का ये कर्ज पे ले लेके वडेरे चले गए, हम मकरूज, और फिर कहे कि हम बंदे हैं, गंदे हैं। ओ बुदू बंदे बनो, जब तक बंदे नहीं बनेंगे लड़ लड़ के मरेंगे। बंदे ऐसे नहीं करते, होते बंदे तो मिलावट ना करते, होते बंदे आवाज आती, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करे वो मेरा नहीं, मिलावट ना कर, कभी खुद को रोका होता ना कर। आज मिलावट ना होती, धोखा ना दे, झूठ ना बोल, गाली ना दे। और आखिरी गुजारिश, मैं शेड्यूल मुतासर नहीं करना चाहता, मेरी आदत नहीं बात लंबी करने की, लेकिन क्या करूं, कदर डलवाने आए हैं। क्या कदर होगी बेकदरों की। पूरी दुनिया में मैं पासपोर्ट लेके जहां भी जाता हूं ना, हालांकि मैंने अल्लाह का शुक्र है जिंदगी में कभी मिलावट नहीं की, जो मेरा काम है मैंने उसमें एक लफ्ज की भी मिलावट करने की कोशिश नहीं की। और अगर अल्लाह ना करे लाइल्मी में हो भी जाए तो मेरा ऐलान है कि मैंने कभी भी कोई ऐसी ज़ईफ रिवायत मिलावट करके सही में दी हो, ला इल्मी में भी हो जाए, जानबूझ के तो किया नहीं। मैं मर भी जाऊं और कब्र में भी आप लोगों में से किसी को खबर हो तो मेरा कब्र में मरे हुए भी उससे रुजू है। ये कुर्सी मेरी नहीं, ये अमानत है। ये मिंबर मेरा नहीं, ये मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत है।
یہ شریعت کی امانت ہے. الا للہ الدین الخالص وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. مجھے آرڈر دیا گیا ہے کہ خالص دینا ہے. میں جو آرڈر لگاؤں خالص دودھ پتی لا دے. تو مانا کیا ہے کہ تھوڑی ہے یا زیادہ ہے مجھے دودھ پتی دے. پانی پتی نہیں مانگی میں نے. اور پھر وہ 10 جگہ سے پانی ڈال کے مجھے کہہ کے دودھ پتی دی ہے. اور پیچھے لکھے من غشنا فلیس منا. اور یہ بھی لکھا جو ملاوٹ کرے وہ مجھ میں سے نہیں. اور یہ بھی لکھا ہو ملاوٹ ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ نقد انعام. اور ملاوٹ کر کے بیٹھا ہو تو رب تو کہیں گے بندہ بن. بندے ہم بن نہیں رہے, عزت ہو نہیں رہی. اللہ عزت کرتا ہے صرف بندوں کی. عباد مکرمون یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. آدم کے بچے ہم نے تو تمہیں معزز کیا ہے, مکرم کیا ہے, تو خود رل گیا ہے. تو پتہ کر لیں, تھوڑا چیک کر لیں. ہر بندے کو یہ مان تران ہوگا نہیں. مولوی صاحب جو کینڈ نے میں نہیں, پروفیسر نے اتلی کہانی ماری ہے. حضور نے کہا کہ پکا منافق ہے جو گالی دے. 3-4 نشانیاں سنیاں جی. لڑے تھے, گال کڈے, وعدہ کرے تھے وعدہ, خلافی کرے, امانت رکھی جاتے, خیانت تے چوتھا کم, جھوٹ بولے. سر جی بھری مسیت چ بیٹھے ہو ماشاءاللہ, ہر 27ویں رات تہاڈی میری ملاقات ہوندی. اور میں بڑے علاقے پھرے نے, مینوں تہاڈے تے مان تران ہے کہ تہاڈے تو چنگا بندہ میں سجے کبے بہت گھٹ ویکھیا ہونا. لیکن پاجی نے قدرتی اٹھ کے پڑھ لیا کیمرہ, وہ بھی لگا ہے. ایک بندہ پورے پنڈال چ ایسا ہے جڑا کہے کہ میں زندگی چ کدی گال نہیں کڈی. آپ کو پتہ ہے عام مجرم کو سزا دی جائے گی جہنم میں, منافق کے لیے پوری جہنم کڈ کے تے اینڈ تے تھلے, جس سے جہنم بھی پناہ مانگے. اس جگہ پہ ہم سارے مسلمان دوسروں کو کہتے ہیں اب بڑے پکے منافق جے, او منافق جے, اور رئیس المنافقین ہے. میں کیا ہوں؟ بھری مجلس میں ایک بندہ, میں منتر تو نہیں جے کیتا پی جڑے تسی سارے ہی سنو. پہلے تے ہاتھ چکیا سی جدوں میں کیا سی انسان جڑے نے ہاتھ چکن. پتہ ہے کیوں شرمندہ ہے؟ ہم نے کبھی بندہ بننے کی سوچی نہیں ہے, پیغمبر کی مننی نہیں. نام لیں گے, نام نبی کا, غلام سبھی کا, غلام اپنے نفس کا. نام محمد کا, اس میں محمد سے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, یہ اجالا ہوا ہے. آپ نے کہا جو جھوٹ بولے پکا منافق. پاجی بھری مسیت چو یہ آپ لڑ کے فتح کیتا ہوا ہے, مرکز الفتح جی. کدی اپنے نفس تے بھی فتح پائی جے کہ تو جھوٹ نہیں بولنا. جدن بولیا میں تیرے دیڑ دیڑ 4 سٹنی ہے. بچہ بولے تو برا لگے, دوسرا بولے تو برا لگے, میں بولوں میرے کو ٹرک بڑی ہے, میں اداں دی گل کر لینا. باجی اللہ دی قسم ہے میں اپنی بیگم لی سوٹ رکھیا, حالانکہ جھوٹا ہے. باجی اللہ دی قسم انہیں دی خرید نہیں, جھوٹا ہے. سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہا ہے قرآن چ 11ویں لکھی, یہ جھوٹا ہے. رب تیرے شملے کو, کبے کو, جبے کو قد کاٹ نہیں دیکھتا. عبداللہ ابن مسعود جیسی ہستی جا کے پتہ کر کتنی کمزور اور نحیف تھی, لیکن وزن کتنا تھا. اللہ کے میزان میں پنڈلی ڈالی جائے نا جو پوری دنیا تول سکتا ہے کل کائنات, وہ بھی چیخنے لگے, اتنا وزن تھا اس سچے بندے کا. ایسی 146ویں نمبر پہ ہماری باری ہے. ملاوٹ کرنے والوں میں, دھوکے بازوں میں 2 نمبر نہیں, ہم مبارک ہو 146واں نمبر ورلڈ میں. یہ تیری میری قدر ہے پاسپورٹ کی. دنیا کو پتہ ہے پاکستانی ہے. 4 وہ کتنے ہیں لوگ جو پکڑے گئے ہیں بھیک مانگنے والے, ان میں سب سے زیادہ پاکستانی. 4 کروڑ پاکستان میں بھکاری جھوٹ بول کے مانگ رہا ہے. یہاں خرید کے فیکٹریاں لگائی ہیں, ادھر مانگ رہا ہے, ادھر ملیشیا میں کوٹھیاں ہیں, حقداروں کے حق مار کے بیٹھا ہے. میرے مرشد نے کہا تھا جی میں اگے ٹوراں گل لمبی ہو جانی ہے, انہاں 2 چیز آپ پھڑے گئے تو پھر جدو سارے ہی پکے منافق ہاں, خود نو کہہ سکنے کدی کہ میں منافق ہاں؟ نہیں کہندے.
یا ایھا الناس اعبدوا، او ایک کم کریے آج آپ جو بھی جس شعبے سے وابستہ ہے نا، اس شعبے میں آج کے بعد 2 نمبری اور ملاوٹ چھوڑ دیں. روٹی روزی میرے رب نے دینی ہے، میرے رب نے دینی ہے. 100 سے زیادہ ویزے لائن لگ کے قدموں میں کھڑے تھے، دوسری طرف میرے ماں باپ زندہ تھے. دولت تھی، فراوانی تھی، دعوت تھی، پیغام تھا، انٹرنیشنل لیول خطیب عرب و عجم بننا تھا. میری جنت میرے پاس ہے، میں ان کو چھوڑ کے دور بھاگوں؟ میری غیرت نے بھی گوارا نہیں کیا، ضمیر نے بھی گوارا نہیں کیا. اس رمضان میں بھی ویزے تیار ہیں، آئیں جی آئیں. یار رب نے جو بچے دیے ہیں میں ان کے لیے جو چند پل ہیں ان میں گزار دوں، یہ میرے لیے دنیا جہان پھرنے سے بہتر ہے. کل کائنات کی تو میں نوکری کر چکا، نہ رب کی نوکری نہ پیغمبر کی نوکری، نہ رب کی اطاعت نہ پیغمبر کی اطاعت. ہر جگہ یس سر، جی حضوری. اللہ اور اس کے رسول کی کب مانیں گے؟ جو آپ کا شعبہ ہے اس میں ایک فیصلہ لے لیں. میں 2 نمبری نہیں کرنی. نہیں لب دی نا 4 دن بچوں نو تھوڑی کھوا لو. میں کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں، میرے بچے مجھ سے کہہ دیتے ہیں بابا بھی آپ کو غنی کوئی بات نہیں، پیسے نہیں، کوئی بات نہیں. حوصلہ آ جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے، پتہ ہے کہ 2 نمبر نہیں کھلانی. تو آپ کر لیں تھوڑا، میں بھی کروں. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب ہم دنیا پہ حکمرانی کریں گے، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کی حکمرانی اپنے بندوں کے لیے لکھی، خلافت ان کے لیے لکھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بندے بن کے آ گئے تھے تو پھر پوری دنیا ان کے ماتحت تھی. اور جب سے ہم نے بندگی چھوڑ دی ہے، دولتیں بڑی ہیں مگر وہ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں بندہ بنا دے، ہماری قدر ڈال دے. اور آج کی رات یا آنے والی رات اللہ ہم اپنے سارے جرم اور گناہ لے کے تیرے بندے بن کے تیرے در پہ ہیں. اللہ تو نے پردے ڈالے ہیں، تو نے اتنے پردے ڈالے ہیں، میں نے لاکھوں جرم کیے. تو نے میری بیوی کو، بچوں کو، آل کو، اولاد کو، رشتہ داروں کو نہیں بتایا. تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے. اللہ میں گناہوں کی گٹھڑیاں لے کے حاضر ہوں، فاعف عنی، مجھے معاف کر. اور پھر بدلنے کی سوچ لے کے جب نکلیں گے صبح 27 کے دن کے روزے میں انشاءاللہ ہماری دکان سے، ہمارے کام سے، کاروبار سے ملاوٹ، دھوکہ، 2 نمبری ختم ہو چکی ہوگی. تو اللہ کو بھی اپنے بندوں پہ ترس آئے گا اور فرشتوں میں بیٹھ کے ناز کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے دھوکے، میری 2 نمبریاں ختم کر کے مجھے بندہ بنا دے اور اپنی کتاب اور نصاب کے ساتھ جوڑ دے. جو سن رہا ہوں اس پہ عمل کی توفیق دے دے. وما توفیقی الا باللہ.